عامل حضرات کیوں تصویر کا استعمال کرتے ہیں اس کا ہمزاد بلایا جاتا ہے. اچھا عامل حضرات جو کالا جادو کرتے ہیں اس کا ہمزاد بلا کر اس کے اوپر پڑھائیاں کر کے اس کے ہمزاد کو باندھ دیا جاتا ہے. اب اس میں الو کا خون یوز ہوتا ہے. کچھ عامل حضرات الو کا خون یوز کرتے ہیں, کچھ کچا گوشت کھاتے ہیں یوز کرتے ہیں, اور کچھ نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے لیکن قرآن پاک کو الٹا پڑھا جاتا ہے. کبھی کبھار کوئی اس طرح کا جادو بھی کروایا جاتا ہے کہ انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے تو اس کا جسم ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے ہتھوڑی سے مارا ہے, اور تھکا تھکا جسم ہونا, ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد ہونا, دردیں پیدا ہونا, کندھوں پہ وزن, سر کھچا کھچا رہنا, بنتے کام بگڑ جانا. تو یہ علامتیں ہوتی ہیں. آپ کو خواب طرح طرح کے آتے ہیں, خاص طور پہ 2:30 سے 3 بجے رات کے آپ کی آنکھ کھل جانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی عامل یا جنات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کے سامنے آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور اپنا چینل ایکسپوز ہب. جیسا کہ آپ تو جانتے ہیں میرا کام ہے بلیک میجک کے ریلیٹڈ فیک لوگوں کو ایکسپوز کرنا, لیکن آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس لیے کیونکہ جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا عامل ہے جو ہمارے بلیک میجک کا توڑ کر سکے. بہت ساری میری مائیں بہنیں خاص طور پہ جو میسیجز کرتی رہتی ہیں, تو میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ علم فلکیات رکھتے ہیں, اریچ حماد بھائی. ماشاءاللہ یہ ویسے تو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہیں, اکثر لوگ ان کے میسیجز کمنٹس مجھے بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی کا انٹرویو کریں, تو میں نے سوچا آج ان کا انٹرویو کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ جی, آپ نے مجھے ٹائم دیا. ویلکم علی بھائی, آپ کے لیے بھائی حاضر ہے. کیونکہ اصل میں بھائی جان آج کل جو بلیک میجک ہے نا یہ اتنا کہ پھیل چکا ہوا ہے کہ ہر گھر کے اندر کسی ایک نہ ایک ممبر پہ بلیک میجک ہو چکا ہے, اور ہو بھی یہ رہا کہ اپنے ہی فیملی ممبر کروا رہے ہیں زیادہ تر, کیونکہ آپ کے پاس تو کافی سارے ایسے کلائنٹس آتے ہوں گے. میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں, بہت سارے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں بلیک میجک کو ایکسپوز کرنے والا بندہ نہ جانے پتہ نہیں اب اس کو پروموٹ کرنے جا رہا ہوں. یہ قرآن و حدیث کی روشنی سے لے کے اگر کسی پہ کوئی پریشانی ہے اس کا سلوشن بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, وظیفے بتاتے ہیں, اللہ پاک کرم کر دیتا ہے. بے شک کیوں بھائی جان ایسے ہی ہے نا کہ بے شک ایسی ہے. بلا شبہ علی بھائی یہ جو ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے, اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک میجر نشانی یہ ہے کہ ہر گھر جو ہے وہ جادو زدہ ہوگا. ایسے ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کے نافرمانی کر کے جب آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا, تو اس نے اینڈ پر جب اس کو اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا تو اس نے اینڈ پر اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. بالکل ایسے. اب گمراہی جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی فیملی میں کسی ایک بچی کا رزلٹ بڑا آؤٹ کلاس قسم کا ہے, اس کی چاچی سوچے گی کہ یار نہیں اس کا کیوں آیا ہے, میری بیٹی کا کیوں نہیں آیا. حسد اور کینہ جو ہے وہ مین روٹ ہے جس سے جادو کی ابتدا ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں, جو کامن سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے, کوئی ہمارے اوپر کیوں کروائے گا یا کیسے کروا سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا ہے کہ میں تیرے لوگوں کو گمراہ کروں گا, تو یہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے. اور جب گمراہی آپ کے اپنوں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے, جس میں آپ کے اپنے ہی آپ کے کاموں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی چیزوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں, اور چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی خرابی کی طرف جاری ہوتی ہیں. کبھی کبھار کوئی اس طرح کا جادو بھی کروایا جاتا ہے کہ انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یار میرے حالات اگر نہیں ٹھیک تو اوور آل کیونکہ ملک کے حالات خراب ہیں تو اس لیے میرے حالات جو ہیں میں ترقی نہیں کر پا رہا. لیکن غلط ہے. ترقی وہ کیوں نہیں کر پا رہا, کیونکہ جب اس سے علامتیں پوچھیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ترقی, پریشانی آ رہی ہیں, کیسی آ رہی ہیں, کندھوں پہ وزن, سر کھچا کھچا رہنا, بنتے کام بگڑ جانا, آپ جہاں پر کام کرتے ہیں آپ کو پروٹوکال نہیں ملتا, لوگ آپ سے نفرت بلا وجہ کرنے لگ جاتے ہیں, بحث بلا وجہ کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کی نوکری چلی جاتی ہے, آپ خطرے میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ علامتیں ہوتی ہیں. آپ کو خواب طرح طرح کے آتے ہیں, خاص طور پہ 2:30 سے 3 بجے رات کے آپ کی آنکھ کھل جانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی عامل یا جنات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے. یہ خاص اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیولز آر,
3 بجے کا جو وقت ہے، 3 کی جو انرجی ہے، کچھ عامل حضرات جو ہیں وہ چلا کرنے کے لیے، وظائف کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے جو ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے نا، اس کی طاقت سب سے زیادہ کمزور تب ہوتی ہے کیونکہ وہ حرکت میں نہیں ہوتا. ہاں بالکل ایسے ہے. تو جب وہ حرکت میں نہیں ہوتا، عامل کو موقع مل جاتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کے اوپر عمل کرواتا ہے. جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کا جسم ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے ہتھوڑی سے مارا ہے، اور تھکا تھکا جسم ہونا، ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد ہونا، دردیں پیدا ہونا، یہ ساری علامتیں جو ہیں یہ صاف ظاہر ہوتی ہیں. بالکل جی، آپ نے میرے یہ کوسچن کا آنسر پہلے دے دیا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جو علامتیں آپ نے بتا دی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو چلے جی آپ نے ہمارے ویورز کو بتا دیا کہ بلیک میجک جب کسی پہ ہوتا ہے تو اس کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے، اس کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے، کلیئر کر دیا. اب مجھے بتائیے کہ اکثر جیسا کہ کوئی بھی بندہ کسی پہ بلیک میجک کروا دیتا ہے تو اس کو بلیک میجک کروانے کے لیے کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے؟ اٹ مینس کہ اب میں ہوں، ظاہری بات ہے مجھے اپنی احتیاط اپنی کیئر کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. اب کوئی بھی عامل بلیک میجک کرنے کے لیے ہماری ایسی کون سی چیز یوز کرے گا جس سے وہ بلیک میجک کر پائے گا؟ اچھا، میں آڈینس کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلیک میجک کی بھی طرح طرح کی ایک ٹائپس ہوتی ہیں. خالی کالا جادو نہیں ہوتا، لال جادو بھی ہوتا ہے، سرخ جادو بھی ہوتا ہے، اور سفلی جادو بھی ہوتا ہے، اور طرح طرح کی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ کس طرح کا کر رہا ہے اور اس کے پاس کیسی پاور ہے، کیسی پاور ہے، کیسے ہتھیار ہیں. اب اس میں الو کا خون یوز ہوتا ہے. کچھ عامل حضرات الو کا خون یوز کرتے ہیں، کچھ کچا گوشت کھاتے ہیں یوز کرتے ہیں، اور کچھ نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے لیکن قرآن پاک کو الٹا پڑھا جاتا ہے. وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو کہ دعوت دیتے ہیں شیطانی چیزوں کو، شر کو. جیسا کہ میں اپنے ہر انٹرویو میں یہ مینشن کرتا ہوں کہ ایک خیر کا نظام ہے، ایک شر کا نظام ہے. ہر انسان کے ارد گرد شر جو ہے وہ موجود ہے، اور آپ نکلیں گے باہر آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ جو ہے آپ کو مسئلوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا، جادو زدہ نظر آئے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی کچھ میڈیکل پرابلمز ہوتی ہیں، وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جب ان کو ڈائگنوز کرتا ہے رپورٹس کلیئر آتی ہیں. بالکل ایسا کیوں ہے؟ بالکل صحیح کہا. اب جنات جو استعمال ہوتے ہیں کالے جادو میں، وہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہے. کینسر کی صورت میں، بلڈ پریشر کی صورت میں، شوگر کی صورت میں، بالکل، اور دیگر بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. بالکل. اچھا ریچ بھائی، میں جو کوسچن میں نے کیا تھا آپ نے ویسے کلیئر کیا ہے، بٹ میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ آپ کے استعمال شدہ کپڑوں پہ بلیک میجک، یا آپ کے والدین کا نام ہو یا تصویر ہو، ان میں حقیقت کیا ہے؟ ہمیں کیونکہ دیکھیں ہمارے بہت ساری آڈینس ایسی ہے جو مجھ سے یہ کوسچن بار بار کمنٹس میں کرتی ہے کہ ہمیں خود کو بچانا کیسے، اگر اٹ مینس سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ریلیٹیو میں ہمارا یہ بندہ ہم پہ بلیک میجک کرنا چاہتا ہے، ہمیں کیسے کیئر کرنی ہے اس سے؟ اچھا، تصویر اور آپ نے نام کی بات کی، پھر کپڑے کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں، بال کہہ دیتے ہیں. کپڑا کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے جسم سے لگی ہوئی چیز ہے، ہماری انرجی جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے ارد گرد ایک اورا ہوتا ہے، اور وہ جب اورا کسی کپڑے کی صورت میں، کسی بال کی صورت میں، کسی ناخن کی صورت میں جو ہے وہ اگلے کی طرف جاتا ہے. اور تصویر کا کیوں استعمال ہوتا ہے؟ عامل حضرات کیوں تصویر کا استعمال کرتے ہیں؟ اس کا ہمزاد بلایا جاتا ہے. اچھا. عامل حضرات جو کالا جادو کرتے ہیں اس کا ہمزاد بلا کر اس کے اوپر پڑھائیاں کر کے اس کے ہمزاد کو باندھ دیا جاتا ہے. اچھا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، شک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ بچنے کا، آپ کو پتہ ہے صبح شام کی مسنون دعائیں آپ کریں، اور اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ آپ کے پیچھے آ جائے تو اس سے بڑی نعمت میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی کوئی اور. کیونکہ ظاہری بات ہے جو آڈینس کے لیے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ ہم کیا پڑھیں. اچھا، بہت سارے لوگ جادو جنات سے بچنے کے لیے، اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے یوٹیوب سے کوئی وظیفہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹک ٹاک سے کوئی وظیفہ نکال لیتے ہیں. ارے بھائی، آپ کس کی اجازت سے وہ وظیفہ کر رہے ہو؟ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جب آپ کسی بغیر اجازت کے آپ کوئی وظیفہ کرو گے تو آپ کے اوپر رجت طاری ہوگی. اب ظاہری بات ہے جب آپ کو کوئی میڈیکل بیماری ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے، ڈاکٹر ڈائگنوز کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے صبح کو یہ دوائی لینی ہے، دوپہر کو یہ دوائی لینی ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ دوائی لینی ہے، اور کتنی مرتبہ لینی ہے. بالکل سیم اسی طرح اگر آپ جادو کا شکار ہو گئے، آپ خود سے جادو نہیں
ٹریٹ کر سکتے, آپ نہیں کاٹ کر سکتے. آپ کو اس کے لیے ایک اسپیشل اتھارٹیٹیو فگر کی ضرورت ہے, ایک اسپریچول ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ ٹھیک کر سکے. اب وہی آپ کی تشخیص کرے گا, وہی آپ کا استخارہ کرے گا, اور وہی آپ کو استخارہ کر کے بتائے گا کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے, کیا کون سا اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھنا چاہیے اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے اور کس ٹائم پہ پڑھنا چاہیے, کیا صدقہ کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے کوئی بھی گائیڈ لائن کرنے والا بندہ آپ کے پاس ہوگا, آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس کام. بلیک میجک جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ اس میں کنڈیشن ہوتی ہے, کسی مقام پہ کوئی وظیفہ اور پڑھنا ہے, کہیں کچھ اور پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کوسچن جو کہ یہ بھی, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم ایسا پروگرام کر رہا ہوں, مجھے تو لائن لگی ہوتی ہے کال میسیجز کی, لوگ پوچھتے رہتے ہیں, میرا سر کھاتے ہیں. میں اکثر جو ہے نا, میں نے یہ سوچا ہے کہ میں لائیو کال کا کچھ نا ایسا پلان کروں, لیکن ضرور کریں. ہاں وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ویورز کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور ہم اس پہ بھی پروگرام کریں گے. آخری ایک کوسچن میرا آپ کے ساتھ, کہ ڈیتھ جب ہو جاتی ہے ایک بندے کی بلیک میجک کی وجہ سے, ڈیتھ ہونے کے بعد کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کی بلیک میجک کی وجہ سے ہوئی ہے؟ بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے؟ اس کے نام چاہیے فیملی ممبر کے, یا کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کی نظر کھلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, غیب کا علم بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو یہ اختیار بھی دیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی تیسری آنکھ جس کو کہتے ہیں, جو کہ دور کا دیکھ سکتے ہیں, جن کو چیزیں وغیرہ جنات موکلات نظر آتے ہیں, وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کی ڈیتھ نیچرل تھی یا سپر نیچرل تھی. اب ظاہری بات ہے, اگر ایک انسان آؤٹ آف نو ویئر ایک دم سے اچانک آپ کو خبر آتی ہے کہ یہ فوت ہو گیا, آپ کو لگتا ہے یار اچھا بھلا تھا, کوئی اس کو بیماری نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, تو یہ اچانک کس طرح چلا گیا. جب آپ اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر جاتے ہو پتہ کروانے کے لیے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے, جب تشخیص ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو جادو ہوا تھا, جادو کی بیسس پہ یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور جادو کی بیسس پہ لوگ اچھے اچھے جہاز غائب کر دیتے ہیں, جہاز گرا دیتے ہیں. یہ ایک بہت جسے کہہ لیں آپ دجالی سسٹم کا یہ حصہ ہے. بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے نبی پاک پہ بھی بلیک میجک ہو گیا تھا, یہ برحق ہے, قرآن پاک میں لکھا گیا ہے. اور جو لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں جادو نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, وہ نعوذ باللہ وہ قرآن پاک کو ڈینائی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے, آپ کو اس کا علم نہیں ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جادو جو ہے, آپ اس چیز کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں کہ نہیں کوئی ہمارے اوپر کیوں کوئی کرائے گا, اور کہ ہم نے کسی کو جائیداد تھوڑی دینی ہے. بھائی آپ نے کسی کو جائیداد نہیں دینی, لوگوں نے آپ کو بس آگے ترقی کی سیڑھی پر نہیں چڑھنے دینا. یہ ایک شیطان کا ٹارگیٹ ہے, اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور قیامت تک کرتے رہنا ہے. بالکل ایسے ہے. اور عریج بھائی کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی سے کوئی نہ کوئی وظیفہ بتاتے ہیں جس سے اگلے بندے کی اگر پریشانی حل ہو جاتی ہے, اللہ کر دیتا ہے ان کے وسیلے سے, تو اسی طرح ایک پریشانی اور بھی ہمارے ویورز کی جو ہے نا آپ حل کریں. آج کل کیا ہوتا ہے کہ فیس بک کے اوپر آئی ڈی بنا لیتے ہیں, فیس بک پہ چاہے وہ 20 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے نام کے ساتھ سید یا شاہ لکھوا کے تو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پوسٹ لگواتے ہیں, اسپانسرشپ کرواتے ہیں. کیونکہ ابھی آج ہی ایک لڑکی کا 1.5 لاکھ روپیہ الحمدللہ میں نے ریکور کروایا جو اس نے بلیک میجک کے نام پہ دیا تھا. کیونکہ میرا بیسیکلی میں ہر ویڈیو میں بھی یہ کہتا ہوں, اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے, بے شک وہ آپ کے ساتھ رشتے کے نام پہ ہوا ہے, آن لائن شاپنگ ہو, آپ کے ساتھ جادو کے نام پہ, مجھے آپ اسکرین شاٹ دیں پیسے سینڈنگ کا, میں ریکوری کرواؤں گا. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عامل کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر فیس بک پہ کوئی ایڈ آ جاتی ہے, وہ آپ سے بات کر رہا ہے, ملنے کا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم دور کے ہیں. اگر کوئی لاہور سے فون کرا کہیں گے کراچی کے, اگر کوئی کراچی سے فون کرا کہ بولیں گے جی لاہور آ جاؤ, ٹھیک ہے. ان کی پہچان کرنے کے لیے, کیونکہ میرے ساتھ ارج بھائی موجود ہیں, یہ علم فلکیات, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ بھی بلیک میجک کرتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میرے تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو کوئی اچھا وسیلہ ملے تو آپ اس کو فالو کریں, ٹھیک ہے. بالکل ایسے آپ مجھے بتائیں کہ بلیک میجک کی پہچان یا عامل کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے؟ بہت ساری آڈینس ایسی ہے جب فراڈ ہو جاتا نا پھر کہتی ہے جی ہم نے ان کو 1 لاکھ بھیجا, ہم نے ان کو 20,000 بھیج دیا. ابھی 2 منٹ پہلے مجھے بھی کال آئی ہے, میں باہر گیا تھا, وہ بھی یہ لڑکی کہہ رہی تھی میں نے 20,000 بھیج دیا, بندے نے مجھے بلاک کر دیا ہے. تو کیا کرنا چاہیے ان کو, آپ گائڈ کریں تھوڑا سا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سچا رہبر ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے سے کام ہوتا ہے, ایسے ہے, وہ یہ کہے گا کہ اللہ سے کام ہوتا ہے. ہم بے شک سچا رہبر آپ کو شرک کرنے سے بچائے گا. بالکل. آپ
کہ اگر کام ایک عامل کے پاس جانے کے بعد، پیر کے پاس جانے کے بعد نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، آپ اپنا پیسہ بھی ویسٹ کر رہے ہو. بالکل ایسے ہے. تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو سچا پیر، سچا عامل ملے گا، آپ کے کام ہونا سٹارٹ ہوں گے. جب آپ کے کام ہونا سٹارٹ ہوں گے، آپ کا کوئی بھی کام ہو، پیسوں کی بندش دور ہو، رشتوں کی بندش دور ہو، جب آپ کے کام ہونا سٹارٹ ہوں گے، آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتقاد اللہ کے اوپر اور زیادہ مضبوط ہوگا. بالکل. تو جو سچا رہبر ہوگا، سچا پیر ہوگا، سچا عامل ہوگا، وہ آپ کو ہمیشہ آپ کی یہی تربیت کرے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بالکل ایسے جی. بہت سارے جو کویشچن تھے جن کے آنسر آپ کو مل چکے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ آپ کو کیسا لگا، تاکہ ہم مزید بھی اس طرح کے پروگرام لے کے آ سکیں. آپ کی جو بھی پریشانی ہوتی ہیں آپ میرے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں، آپ خصوصی کیجیے گا تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح سے ان کی رہنمائی لے کے، اگر ہماری وجہ سے کوئی لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ کم ہو جائیں یا اللہ کی طرف سے حل ہو جائے تو چلے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. آپ اس ویڈیو کو بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا. ہمارے اس چینل کا ایکسپوز ہب کو اپنا چینل سمجھ کے سبسکرائب کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.